ہمیں ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل نے کسی فاحشہ عورت کو پکڑا اور اسے میدان میں سنگسار کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، لوگوں کو روکا اور فرمایا، آپ سب اس عورت کو سزا دیں، لیکن آپ میں سے پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے آج تک گناہ نہ کیا ہو۔ مجمع میں موجود کوئی ایک بھی شخص آگے نہیں بڑھا۔ لوگ پتھر پھینک کر گھر چلے گئے اور میدان میں صرف وہ خاتون اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہ گئے۔ آپ اس عورت کو ساتھ لے گئے۔ وہ خاتون بعد ازاں آپ کے حواریوں میں شامل ہوئی اور پارسائی کے اعلیٰ مقام تک پہنچی۔ ہم مسلمان ہیں اور نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس ہمارا ایمان ہے۔ ہم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی قسم نہ کھا لیں، انہیں آخری پیغمبر نہ مان لیں، ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے برا مسلمان بھی پہلو تہی نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس واجب ہے، یا پھر ہم نے ان کے فرمودات پر بھی عمل کرنا ہے؟ ہم نے صرف ان کا نام لینا ہے، یا پھر ہم نے ان کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے؟ اور ہم نے صرف ریاست مدینہ کی تسبیح کرنی ہے، یا پھر ہم نے نبی رسالت کی منشا کا معاشرہ بھی بنانا ہے؟ ہم بھی کمال لوگ ہیں۔ ہم صرف گستاخی کے الزام پر کسی کو بھی سڑک پر لٹا کر اینٹوں اور ڈنڈوں سے کیما بنا دیتے ہیں۔ ہم اسے جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ہم چوری کے الزام میں عورتوں کو سڑکوں پر ننگا کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم ان تمام جرائم، ان تمام گناہوں میں پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے خاتمے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مابعوث فرمایا تھا، ہم گالی دینے میں دنیا کی چند بدترین اقوام میں شامل ہیں۔ بعض لوگ مسجدوں میں بھی ایک دوسرے کو گالی دے دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا تھا، لیکن کیا ہم من حیث القوم اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ان کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ کیا ہم اوپر سے لے کر نیچے تک چور نہیں ہیں؟ ہم تو حج اور عمرہ بھی چوری کر لیتے ہیں، اور مسجدوں سے ٹوٹیاں اور پنکھے بھی اتار لیتے ہیں، اور جوتے بھی غائب کر دیتے ہیں۔ علم مومن کی میراث تھا، لیکن کیا ہم کتاب کے جانی دشمن نہیں ہیں؟ آپ یونیورسٹیوں میں سروے کرا لیں، پروفیسروں کا علم بھی 10-15 کتابوں سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مجھ سے چند دن قبل انگریزی زبان کے ایک پروفیسر نے رابطہ کیا اور خوشخبری سنائی۔ میں نے ریسرچ سے ثابت کر دیا، احرام مصر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بنائے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے احرام دیکھے ہیں؟ ان کا جواب نفی میں تھا۔ میں نے عرض کیا، دنیا میں مصریات، ایجپٹولوجی ایک پوری سائنس ہے، اس میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ دنیا جہاں کے آرکیولوجسٹ اور سائنسدان اس پر 150 سال سے ریسرچ کر رہے ہیں۔ یہودی، عیسائی اور اسلامی دنیا کے اسکالرز بھی ان میں شامل ہیں۔ آپ اگر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا حصہ بن جائیں، آپ ان کو بھی پڑھ لیں۔ دوسرا، لکسر کے محلات کرناک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تعمیر ہوئے تھے، آپ وہ دیکھ لیں۔ لیکن ان کا اصرار تھا کہ ان کی ریسرچ ان سب پر بھاری ہے، اور یہ ہے اس ملک میں علم کی میراث کی صورتحال۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے قبل صادق اور امین قرار پائے تھے، لیکن ہمارے ملک میں صداقت کی حالت یہ ہے کہ ہم عدالتوں میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں، اور اس جھوٹ کا جج کو بھی علم ہوتا ہے اور دونوں جانب کے وکلا کو بھی۔ اور پیچھے رہ گئی امانت تو صدر پاکستان عارف علوی نے 29 نومبر 2021 کو گورنر ہاؤس سندھ میں بیٹے کے کاروبار کی تقریب بھی منعقد کی اور صدارت بھی فرمائی، اور ماحولیات کے مشیر امین اسلم گلاسکو کانفرنس میں سرکاری خزانے سے اپنے پورے خاندان کو بزنس کلاس میں سفر کرا کر اسکاٹ لینڈ لے گئے تھے۔
5 स्टार होटलों में रिहाइश इख्तियार की, मगर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन 0 था। हमारे स्टॉल पर 5 खाली कुर्सियों और एक बंद LCD के सिवा कुछ नहीं था। दूसरा, पाकिस्तान में सिर्फ एक सियासतदान को अदालत ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया, उनका नाम इमरान खान है। और आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, क्या ये अमानत और सदाकत के किसी भी मयार पर पूरा उतरते हैं? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी सादगी इख्तियार की। हम में कितने लोग सादगी पसंद हैं? आजिजी इख्तियार की। हम में कितने लोग आजिज हैं? नमूद और नुमाइश से परहेज किया। हमने मीलाद को भी नुमाइश और नमूद का जरिया बना दिया। दरगुजर और रहम को मोमिन की शान कहा। हमारे दरगुजर और रहम की गवाही रोजाना मुल्क की सड़कें दे रही हैं। देने वाले हाथ को लेने वाले हाथ से अफजल करार दिया। 3 साल शेबे अबी तालिब में चमड़ा उबाल कर खा लिया, लेकिन हाथ नहीं फैलाया। लेकिन हमारा पूरा मुल्क भिखारियों पर मुश्तमिल है। सदर से लेकर चपरासी तक सबके हाथ फैले हुए हैं। मस्जिदों में भी चंदे का ऐलान होता है। कम तोलना, मिलावट करना, सूद खाना और बेकसों के माल पर कब्जा करना, ये इस्लाम में कितने बड़े गुनाह हैं। लेकिन इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कोई ऐसी गली नहीं जिसमें किसी ने किसी की जायदाद या माल पर कब्जा ना किया हो। हम मस्जिदें तक कब्जे की जमीन पर बना देते हैं। पूरे मुल्क में साफ दूध, गोश्त, दालें, आटा और सब्जियां लाकर दिखा दें। दवाएं तक जाली मिलती हैं और बोतल पर इस्लामी शहद का स्टिकर लगाकर जाली शहद फरोख्त किया जाता है। पूरे मुल्क में एक भी ऐसा शहर नहीं जिसका पानी पीने के काबिल हो। आप ऐवान सदर की टूटी से भी पानी नहीं पी सकते। आका और गुलाम को बराबर कर दिया था, लेकिन हमारे मुल्क में गुलाम तो दूर, आका भी ग्रेड से देखे और बिठाए जाते हैं। और इस्लाम में अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई शख्स मौजूद नहीं था, लेकिन हमने दरमियान में मौलवी भी डाले और पीर के ऊपर पीर भी बिठा दिए, और ये सब मिलकर हमारा खुदा से राब्ता नहीं होने देते। हम गधों और मुर्दार जानवरों का गोश्त बेचते हैं। अस्पताल और डॉक्टर्स तक कसाई हैं। ये मरीजों के गुर्दे तक निकाल कर बेच देते हैं। हम औरतों और बच्चों पर तशद्दुद में भी बदतर हैं। फिजाई आलूदगी के शिकार मुल्कों में सरे फहरिस्त हैं। दुनिया की 10 मोहलिक तरीन बीमारियों में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। हमारी अदलिया 139 मुल्कों की फहरिस्त में 130 नंबर पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 मुल्कों में 145 नंबर पर हैं। मजहबी बर्दाश्त में आखिरी 3 नंबरों पर हैं। भूख के शिकार 116 मुल्कों में पाकिस्तान 92 नंबर पर है। हमारी कोई यूनिवर्सिटी दुनिया की 200 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त में नहीं आती। हमें उम्रे के वीजे भी नहीं मिलते, और अगर मिल जाएं तो हम चप्पलों और एहरामों में हीरोइन छुपाकर मक्का और मदीना ले जाते हैं। मोमिन के हाथ और जुबान से मोमिनीन कितने महफूज हैं, आप रोज उसका मुशाहिदा करते हैं। शिया के पीछे सुन्नी और सुन्नी के पीछे दूसरा सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह एक, रसूल एक और कुरान भी एक, लेकिन मुसलमान 72 और ये भी एक दूसरे की गर्दन उतारने के लिए तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान के किसी मदरसे में इस्लाम नहीं पढ़ाया जाता, मसलक पढ़ाया जाता है, और ये मसलक भी दूसरे मसलक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के ठेकेदार भी हम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं, और हमने सहाबा भी आपस में बांट लिए हैं। लेकिन सहाबा से लेकर अल्लाह तक हम बात किसी की भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मोमिनीन की फरासत का आलम यह है, गुस्ताखी फ्रांस में होती है, लेकिन सड़कें हम अपनी बंद कर देते हैं, इमारतें अपनी जला देते हैं, सड़क पर एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं देते, और हम आशिक रसूल भी हैं और जाली वीजों पर यूरोप भी भागते हैं। हम आखिर हैं क्या? और क्या हम इन गंदे करतूतों के साथ फख्रे इंसानियत का नाम लेने के काबिल हैं? जरा दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए।
ہم درندے ہیں، ہماری نظر میں کوئی انسان نہیں، ہم صرف سٹکر پھاڑنے پر انسان کو اینٹوں اور ڈنڈوں سے مار کر اس کی لاش کو سڑک پر گھسیٹتے ہیں اور آخر میں اسے آگ لگا کر رسالت کے نعرے لگاتے ہیں۔ 3,000 لوگ تماشا دیکھتے ہیں، جلتے ہوئے انسان کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں، اور عدنان ملک کے سوا کوئی شخص اسے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، کوئی کسی نعرے لگاتے اور ڈنڈے مارتے شخص کا ہاتھ نہیں روکتا۔ فیصل آباد میں 2 عورتوں کو ننگا کر کے بازار میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کوئی ان پر چادر تک نہیں ڈالتا، سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں۔ عاشق رسول تو دور، ہم تو انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں۔ ملک میں دودھ سے لے کر دل کے سٹنٹ تک جعلی ملتے ہیں، کفن میں بھی منافع خوری سے باز نہیں آتے اور قبروں پر بھی پلازے بنا دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی عشق رسول کے دعوے دار بھی ہیں۔ مجنو ایک عورت کے عشق میں لیلا کی گلی کے کتے کو بھی گلے لگا لیتا ہے، لیکن ہم عشق حقیقی میں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بھی بات، جی ہاں ایک بھی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنے کے روادار بھی نہیں ہیں۔ لہذا آج مسلمان خود کو عیسائیوں اور ہندوؤں کے دیس میں محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ملک میں ڈرتے رہتے ہیں۔ ہم عورت اور بچوں کو مسجدوں میں بھجواتے ہوئے بھی خوف زدہ رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی عشق رسول کے دعوے دار بھی ہیں اور ہمیں ذرا سی شرم بھی نہیں آتی۔ یاد رکھیں، اسلام کو عاشقوں کی ضرورت نہیں، امتیوں کی ضرورت ہے۔ آپ صرف اور صرف امتی بن جائیں، عشق خود بخود آپ پر عاشق ہو جائے گا۔